ایک صحابی عراق سے آئے, عراق کے رہنے والے حضرت مسنہ رضی اللہ تعالی, یہ خود مسلمان تھے اور ان کا خاندان عیسائی تھا. یہ آئے اور کہا اے خلیفہ اسلام, عراق کے لوگ, ملک شام کے لوگ, ایران کی حکومت تھی اس وقت, میں نے تاریخ میں پہلے ہی بتایا, پرشین امپائر, فارس کے لوگ, یہ مسلمان, یہ عربوں سے اتنا شدید چڑھتے تھے. اب سنیے, عرب کی اور ایران کی جنگ آج کی نہیں ہے, یہ بہت پرانی ہے. آج بھی ان لوگوں کی لڑائیاں چلیں, ایرانی عربوں کو نہیں مانتے, عرب ایرانیوں کو نہیں مانتے. یہ بہت پرانی ان کی شقاوت ہے, آپس میں دشمنی ہے. ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا اس وقت, خسرو پرویز, یزدگرد, اور پھر جو ہے بزرج مہر, یہ سب وہ بادشاہ ہیں ایران کے جو کسرا کہلاتے تھے. یہ کوئی عرب آدمی ان کے ہاں نظر آتا تو اس کے کندھے کاٹ دیتے تھے. عربوں سے اتنی نفرت کرتے تھے, اور عرب لوگ بھی ان سے نفرت کرتے تھے, ایرانیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے. کبھی کبھار ایرانی جو ہے حکومت کرتے کرتے یمن تک آ گئے, حجاز مدینے تک بھی آ گئے تھے. عرب لوگوں کی ان کے ساتھ جنگیں چلتی رہی ہیں. اب جب اسلام آیا اور اس کا رعب و دبدبہ قائم ہوا تو جانتے ہیں رسول اللہ کا خط لے کر کے ایک صحابی گئے تھے خسرو پرویز بادشاہ کے پاس. اس نے رسول اللہ کا خط پھاڑ کر پھینک دیا تھا, اور جو قاصد صحابی آئے تھے ان کا قتل کر دیا تھا, اور کہا غلام مجھے حکم دیتے ہیں اسلام میں آؤ. عربوں کو غلام سمجھتے تھے, حقیر سمجھتے تھے عربوں کو. ایرانیوں کی فطرت یہ بہت پرانی ہے, اب تو مسلمان ہوئے ہیں, بہت زمانہ ہو گیا ہے, لیکن وہ جو ایرانی تھے آگ پرست, آتش پرست, آگ کی پوجا کرنے والے, وہ عربوں سے شدید اختلاف رکھتے تھے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا اس بادشاہ کے بارے میں, جس نے میرا خط پھاڑا اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے گا. حضور کی زبان سے نکلا تھا. اب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے, ایرانیوں کا بھی دبدبہ ہے. ایران جو ہے یہ اتنا ہی نہیں تھا جو آج ہے, وہ فارس جو ہے اس میں عراق بھی آتا, ملک شام بھی آتا, پھر ایک رومن امپائر جو ٹرکی تھا اس زمانے میں, قسطنطنیہ جو استنبول شہر ہے آج, یہ روم کا دارالخلافہ تھا, کیپٹل سٹی تھی, راجدھانی تھی. وہاں سے سارے رومی حکومت کرتے تھے. روم کے اندر تقریباً 40-50 آج کی کنٹریاں آتی تھیں اس زمانے. تو ایک طرف وہ تھے, ایک طرف یہ تھے. تو حضرت مسنہ جو عراق کے تھے وہ آ کر حضرت ابو بکر کے پاس اتنا کہنے لگ گئے کہ عراق میں ہم چاہتے ہیں کہ اسلام لے کر کے جائیں, وہاں ایرانیوں کا بڑا دبدبہ ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا, سارے صحابہ جو جنگوں پہ جا چکے ہیں اب ایک طرف آئے اور کہہ رہے ہیں عراق جانا ہے. کہا پہلے جاؤ تم اپنے خاندان کو مسلمان کرو. وہ گئے, ان کا خاندان ان کی تبلیغ پر پورا اسلام لایا. حضرت ابو بکر صدیق صرف حضرت مسنہ کے خاندان کو اور چند صحابہ کو کہتے ہیں جاؤ عراق پہنچو, اور اگر ایران کے بادشاہ کا کوئی وزیر جو وہاں پر تھا, وہاں پر جو موجود تھا, اس نے اگر مقابلہ کیا تو تم ان کے ساتھ جنگ کرنا. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی غیرت ایمانی دیکھو, جذبہ تو دیکھو. ایک خاندان اور تھوڑے صحابہ کو ایران جیسی حکومت کے کسی وزیر سے لڑنے کے لیے بھیج دیے, اور وہ صحابی بھی ہیں, ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہاں بھیج رہے ہیں آپ, وہ بھی ایمان کامل کے ساتھ چل پڑے. بیچ راستے میں تھے حضرت خالد بن ولید, یہ مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے آ رہے تھے. حضرت ابو بکر نے یہیں سے خط لکھ دیا خالد بن ولید کو کہ مدینے مت آنا, جتنے صحابہ تمہارے ساتھ بچے ہیں ان سب کو لے کر کے عراق کی فتح کرنے چلے جانا. مدینے آنے تک بھی نہیں دیا. حضرت خالد بن ولید خط کو چومتے ہیں اور وہیں سے عراق چل پڑتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک نے بھی یہ نہیں کہا گھر جائیں گے آرام کریں گے. حضرت خالد بن ولید اپنے صحابہ جتنے تھے بچے ہوئے ان کو لے کر حضرت مسنہ کے ساتھ جمع ہو گئے اور عراق کی طرف چل پڑے. اللہ اکبر. میں اب یہ ساری چیزیں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا, اتنی فتوحات حضرت خالد بن ولید کی ہیں, نام یاد نہیں رہ جاتے. جاتے ساتھ آپ نے عراق کی سرحد پر داخلہ کیا, اور جو وہاں کا باج گزار تھا, جو بادشاہ بنا ہوا عراق کا تھا, وہ ایران کا باج گزار, ایران کا وزیر تھا, وہ بھی کٹر آتش پرست. اس کو سیدھے حضرت خالد بن ولید نے یہ پیغام بھیجا, اسلام لاؤ, امن کے ساتھ رہو, یا تو پھر ہمیں ٹیکس دو,
یا ہماری حکومت کو تسلیم کرو یا ہمارے ساتھ جنگ کرو، اس لیے کہ تم نے ہمارے عربوں کو بہت مارا ہے، مسلمانوں کو بہت مارتے ہو۔ جیسے حضرت خالد بن ولید کا یہ خط پہنچا تو عراق کا جو باج گزار تھا وہ حیرت میں آیا، کہا مسلمانوں کی اتنی ہمت کہ یہاں تک آ گئے، اور اس نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھ کر کے بھیجا کہ ایک لشکر آیا ہے مسلمانوں کا۔ خط تو بھیجا لیکن خود اپنی فوج لے کر لڑنے کے لیے آ گیا دریائے فرات کے قریب، اور حضرت خالد بن ولید نے اپنے صحابہ کو اتارا میدان میں۔ 2 دن کی جنگ چلی تھی کہ اس وزیر کو ہی قتل کر ڈالا۔ علاقہ پورا پرچم اسلام سے لہرایا۔ یہ پہلا دخول تھا حضرت خالد بن ولید کا عراق میں، اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے گزرتے گئے، خسرو پرویز جو بادشاہ تھا ایران کا، اسے خبر ملی کہ عراق میں لوگ داخل ہو گئے، میرے وزیر کو مار بھی ڈالا، تو اپنے 2 مشہور وزیروں کو اس نے طلب کیا جن کو اس زمانے کی آگ کہا جاتا تھا، ان کے ساتھ اس خسرو پرویز نے 1 لاکھ کی فوج دے کر بھیجا کہ یہ خالد بن ولید کا معرکہ سر کراؤ۔ اب یہاں حضرت خالد بن ولید کے انٹرنس کو روکنے کے لیے ایران کی بہت بڑی فوج آئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید صرف طاقت اور یہ تلوار کے جوہر سے نہیں، اپنی حکمت سے جیتتے تھے۔ وہ ایسی حکمت اپناتے تھے جنگوں میں، صحابہ کی ٹکڑیاں کہاں چھپاتے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہر ایک کو تازہ دم میدان میں اتارتے تھے، ہر ایک کو جوہر کے ساتھ اتارتے۔ اور جو 2 آئے تھے، یزدگرد ان کا کچھ نام تھا، یہ جو ایران کے بادشاہ کے، ان کا مقابلہ دریائے فرات پر حضرت خالد بن ولید نے ایسا کیا کہ ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو وزیر کے بادشاہ کے پاس بھاگنے پر مجبور کیا، اور باقی فوج کو تتر بتر کر دیا۔ اور ایرانی فوج میں ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ بدکے ہوئے گھوڑوں کی طرح بھاگتے تھے اور کہتے تھے جنات آ گئے ہمارے ہاں، جنات آ گئے۔ یہ چند صحابہ کی جماعت تھی۔ عراق میں داخل ہوتے گئے، عراق کا کافی حصہ خالی ہو گیا، تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت قعقاع ایک صحابی ہیں، ان کو عراق کا گورنر بنایا، اور وہاں سے پھر نکل پڑے، کہا میں اب ملک شام بھی فتح کر کے رہوں گا۔ مدینے واپس نہیں آئے۔ اللہ اکبر، اس بطل جلیل کو لاکھوں سلام۔ خالد بن ولید سیف اللہ المسلول، میں سوچتا ہوں کیا ان کا گھر نہیں تھا، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے، مہینوں گزارتے تھے، اور خالد بن ولید نے پورا عراق فتح کر لیا تھا۔ عراق فتح کر کے وہاں صحابہ کو گورنر بنایا اور واپس نکلے ملک شام کی طرف۔ ملک شام آئے، حمص کا علاقہ، حلب کا علاقہ، جہاں رومیوں کی حکومت تھی، تو انہوں نے ایک سپر پاور سے ٹکر تو آلریڈی لے لی تھی۔ ایک سپر پاور پرشین امپائر تھے، ان سے تو چھیڑ چھاڑ ہو گئی تھی، ان کے ہزاروں کو مارا بھی تھا۔ ملک شام میں رومن امپائر کا قبضہ تھا، خالد بن ولید نے ان کو بھی چھیڑ دیا۔ 2 بڑی سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، پرشین امپائر اور رومن امپائر، اور دونوں کو چھیڑنے والا، دونوں کو اٹھانے والا اور دونوں کو کھدیڑنے والا ایک ہی صحابی خالد بن ولید، ایک ہی صحابی۔ ملک شام میں رومیوں کا قبضہ تھا۔ جیسے ہی داخل ہوئے، شامی جتنے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ان کا مقابلہ ہم عربوں سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ شام کے رہنے والے جو ایران کے تھے وہاں کے قریب، شام اور ایران پڑوس میں، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ خالد بن ولید کا مقابلہ ہماری فوج سے نہیں، عربوں سے ہی کرتے ہیں، وہ اچھا جانتے ہیں، کیونکہ کچھ عرب بھی وہاں رہتے تھے اور کچھ عربوں کو خرید کر کے لائے تھے۔ ایک پوری جماعت کھڑی کر دی عربوں کو عرب سے لڑانے کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا بھی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اس نے یہ جملہ کہا تھا، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، عربوں کو عرب ماریں گے۔ لیکن ان ظالموں کو یہ معلوم نہیں، ایک طرف ہو سکتا ہے لوہا ہے، دوسری طرف اللہ کا شیر ہے، وہاں سیف اللہ المسلول ہے۔ اور عربوں کے اس قبیلے کو لا کر کھڑا کیا حضرت خالد بن ولید نے، ایک ہی دن میں ان پورے عربوں کا کام تمام کر دیا، ایک ہی دن۔ اس پورے سفر میں سیدنا خالد بن ولید نے تقریباً 26 جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں فتح کا جھنڈا لہرایا ہے۔ ہر جنگ میں عراق داخل ہوئے، شام میں داخل ہوئے،
حتیٰ کہ وہ آنے کو تیار نہیں تھے. خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر کا خط آیا کہ اب تو مدینے واپس آ جاؤ, اب آ جاؤ. ابھی ایران فتح نہیں ہوا تھا. جب حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ بلایا گیا تب وہ واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے. اتنے علاقے قبضہ کر کے آئے تھے, فتح کر کے آئے تھے. میں آپ کو بتاؤں, یہ صدیق اکبر کے زمانے کے ہونہار سپہ سالار جنہوں نے اسود انسی جیسے دجال کو مارا تھا, جنہوں نے طلحہ بن خالد جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا اس کو ختم کیا تھا, مسیلمہ کذاب کو دھول چڑھایا تھا, اور ایرانی طاقتوں کے نشے کو چور چور کر دیا تھا. عراق کو فتح کیا, شام کو فتح کیا, واپس مدینہ طیبہ میں آئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ جو زندگی گزری وہ صرف 4 سال کی ہے, صرف 4 سال کی صحبت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اس 4 سال کی صحبت کا عالم یہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں پوری زندگی میں انہوں نے 125 جنگیں لڑی. انشاءاللہ العزیز کل ان کی باقی جنگیں بھی بتاؤں گا جو حضرت عمر کے زمانے میں لڑی, حضرت عمر کا دور. یہ خلافت صدیق اکبر کے اہم واقعات جو میں نے بتایا آپ کو. فتوحات اسلام بڑھتی گئیں, اسلام مدینے سے نکلا ہے, پھر عراق میں پہنچ گیا, ملک شام میں پہنچ گیا, خطہ عرب جو آج کا ہے حجاز نجد تک پہنچ گیا, یمن تک چلا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہی یہ اسلام کی سرحدیں تقریباً 15 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیل گئی تھی, بہت دور تک جا چکی تھی. یہ صدیق اکبر کا زمانہ بہت ہی روشن زمانہ تھا, لیکن آپ کو زیادہ دن نہیں ملے. ٹوٹل آپ کے پاس 2 سال 3 مہینے تھے خلافت کے. 60 سال کی عمر تو تقریباً ہو چکی تھی آپ کی جب آپ خلافت پر آئے, اور 63 سال کی عمر میں آپ وفات پائے, جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں صرف یہ معاملات نہیں تھے, بلکہ حکومت کا ایسا نظام قائم کیا تھا, شعبے بنا دیے تھے. حضور کے زمانے میں یہ سب چیزیں تو ہوئی نہیں تھی, لیکن آپ نے بعد میں یہ سب شعبے بنائے, فوجیوں کے دستے الگ الگ بنائے, امیر العسکر, امیر لشکر کا ایک امیر بنایا, اور الگ الگ ٹکڑیوں کو تربیت دیا. آپ نے اس وقت کا ایک یعنی صحابہ کو فٹنس کے لیے ایک پورا میدان بنا رکھا تھا, وہاں دوڑ لگائی جاتی تھی. یعنی اس زمانے کا جیم, جو جوان صحابہ تھے ان کو پورے طور پر ورزش کروائی جاتی تھی, دوڑ لگائی جاتی تھی, پتھر اٹھوائے جاتے تھے فٹنس کے لیے روزانہ. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بنایا تھا. اور پھر بیت المال آپ نے بنایا, زکوٰۃ جتنی آتی تھی وہ سب بیت المال میں جمع ہوتی, اور پھر حضرت ابوبکر صدیق پورے مدینے کے لوگوں کو بیت المال سے سب تقسیم کر دیتے. یہاں تک کہ تقسیم کرنے کے بعد بیت المال کے اندر خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو مارتے تھے. تو وہ لوگ کہتے کہ آپ جھاڑو کس لیے لگاتے ہیں؟ کہتے کہیں کوئی درہم گرا ہوا نہ رہ جائے جو مسلمانوں میں تقسیم ہونے سے رہ جائے. جھاڑو لگا دیتے. بیت المال کا نظام آپ نے قائم فرمایا, اور اس کے بعد آپ نے باضابطہ طور پر قرآن کو جمع کرنے کے لیے صحابہ کو منتخب کیا, پھر امیر بنایا, مسجدیں تعمیر کرنا شروع کیا. خود مدینہ طیبہ میں اس وقت تقریباً 9 مسجدیں تھیں مسجد نبوی کے علاوہ. مسجد نبوی کو چھوڑ کر 9 مسجدیں الگ تھی. اور پھر غربا مساکین کا خیال اور خود کی زندگی کا اللہ اکبر یہ حال تھا. خلافت 2 سال 3 مہینے 4 دن کے قریب چلی, اور بالکل روشن خلافت جس میں سیدنا عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سبوں نے حصہ لیا ہے. اور اسلام کو پورے دور دراز تک پھیلانے میں ہر صحابی نے بڑا کردار ادا کیا. حضرت ابوبکر نے ابی بن کعب کو امامت کے لیے مقرر کیا, قرآن سکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا, ان کو امام بنایا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فقہ کے بڑے صحابی تھے, ان کا مدرسہ بنایا گیا. حضرت ابو ہریرہ جو حضور کی حدیثوں کے حافظ تھے, ان کو حدیثیں بیان کرنے کے لیے یہ سارے صحابہ اکرام کی جماعتیں الگ الگ تھیں, ڈپارٹمنٹ بنائے. باضابطہ حکومت کا ایک شعبہ, اسلام کی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی, خلافت کا دور یہاں چلا. خلافت جو ہے, اب لوگ یہ کہتے ہیں خلافت میں اور جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی, دونوں میں بڑا فرق ایک وہ ہے کہ ہوتا یہی ہے
जमहूरियत जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, अब यहाँ पर ये इंग्लिश का जो फार्मूला है वो बहुत दूर हो गया। फॉर द पीपल और BUY, बाय द पीपल, ये अब डेमोक्रेसी हो गई है। ये अब लोगों से बहुत दूर, फॉर द नहीं है, फॉर द पीपल हो गए। ये जमहूरियत आज हो रही। यहां पर जो डेमोक्रेसी है इसमें ये कहा तो जाता है लोगों से, लोगों के लिए, लोग ही हुकूमत करेंगे। सही है, यही है। यानी आप मुंतखब करेंगे, आप अपना अमीर बनाएंगे, आप अपना वजीर बनाएंगे, और जिसको बनाएंगे वो लोगों के लिए, अगरचे आप नहीं बना पाते, अभी तक नहीं, ऐसा कोई बना ही नहीं जो हमारे लिए हो। वो सब अपने खजाने जमा करने के लिए होता है। जिसको भी बिठाओ यहां पर तख्त पर, वो सबसे बड़ा चोर निकलता है और सबसे कहता रहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। यह और बात है कि मेरे अजीजों, इस तरह के नारे डेमोक्रेसी में सुनने को मिलते हैं। सिद्दीक अकबर के ज़माने खिलाफत को क्या कंपेयर कर सकते? खिलाफत क्या है? खिलाफत में और जमहूरियत में फ़र्क यह है कि यहाँ लोग कानून बनाते हैं। जमहूरियत में क्या होता है? कानून कौन बनाते हैं? लोग कानून बनाते हैं। और खिलाफत में कानून लोगों के नहीं, अल्लाह के कानून होते हैं। हाकिम अल्लाह है। कवानीन उसके होंगे जो ऑलरेडी मुरत्तब हैं और इसमें अमेंडमेंट नहीं आएगा, इसमें बार बार संशोधन नहीं लाया जाएगा। कुरान जो उतरा है वो सुबह क़यामत तक के लिए है, और खिलाफत का निज़ाम कुरान से और रसूलुल्लाह की अहादीस से चलेगा। ये फ़र्क है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत चलाई है। मेरे अजीज़ों, हज़रत उमर कहते हैं कि अक्सर मैं सोचता था कि नेकियों में उनसे आगे बढ़ जाऊं। कंपटीशन लगा रहता था, ये हेल्थी कंपटीशन है कि हज़रत उमर हमेशा ये सोचते थे कि मैं आगे बढ़ जाऊं कुछ नेकियों में। कहते मैं बहुत तलाश और जुस्तजू के बाद मदीने की एक गरीब बूढ़ी औरत को ढूंढ लिया कि उसकी मदद करूंगा, कोई था नहीं उसका। कहते हैं कि मैं सुबह सोचा नमाज के बाद जा कर के उसके घर का काम कर दूं, लेकिन उसके घर गया तो देखा उस औरत का घर का काम सब किया हुआ है, उसके बर्तन सब धोए हुए हैं, उसका बिस्तर बिछा हुआ, उसका घर झाड़ा हुआ है। हज़रत उमर कहते मैंने देखा इसका कोई रिश्तेदार नहीं, या औरत उठती नहीं, चल फिर नहीं सकती, इसका घर का काम कौन करता है? 2 दिन इंतज़ार किया, तीसरे दिन फजर से पहले जाकर खड़े हुए। फजर से पहले ही एक शख्स आया, चेहरे पर नकाब डाले हुए, घर की उस खातून के सारे काम करके जल्दी निकल रहा है। हज़रत उमर कहते हैं मैंने उसका नकाब हटाया तो अबू बकर सिद्दीक है। कि तन्हाई में रात के वक्त कोई गरीब औरत के घर भी काम कर जाना वक्त के खलीफा का। हालांकि लोग आज ये सोचते हैं कि ये ड्यूटी मेरी थोड़ी ना है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों को सोते नहीं। यहाँ तक कि हज़रत उमर कहते हैं एक मरतबा मैं सुना था कि हज़रत अबू बकर जंगल में किसी को खाना खिला कर आते थे। मैं भी उनके इंतकाल के बाद, हज़रत अबू बकर के इंतकाल के बाद तोशादान लेकर के जंगल में गया, ढूंढता रहा, कोई मिला नहीं। शाम हो रही थी, मुझे एक जगह से किसी की आवाज़ आई, पहाड़ की एक कोह में कोई शख्स बैठा अल्लाह अल्लाह कह रहा है। हज़रत उमर कहते हैं मैं गया, जाकर देखा तो उसके हाथ भी कटे, पैर भी कटे, आंखों से अंधा भी, ऐसा एक धड़ पड़ा हुआ है लेकिन बोल रहा है। हज़रत उमर कहते हैं शायद इसी को अबू बकर खिलाने के लिए आया करते, मदीने से ये जंगलों की वादियों में आकर तो शादान लेकर खिलाते। हज़रत उमर कहते मैं भी उस अंधे आदमी के पास बैठकर रोटियां सालन में डुबोकर खिला रहा था। उस नाबीना ने पूछा है आने वाले क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया? हज़रत उमर कहते हैं वो अंधा था, मैंने उसको कुछ कहा नहीं था, मैंने बात भी नहीं की थी। मैंने पूछा तुझे कैसे पता कि आने वाला अबू बकर नहीं कोई दूसरा आया? वो अंधा कहता है इसलिए कि अबू बकर को मालूम था मेरे मुंह में दांत नहीं, वो रोटी अपने मुंह से चबाकर मेरे मुंह में डालते थे, और तूने पूरी रोटी मेरे मुंह में डाली तो समझ में आ गया कि आज कोई नया आदमी आया है। हज़रत उमर कहते हैं उस दिन मैं खड़ा हुआ, कहा अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी भी लगा दूं तो अबू बकर के आगे नहीं बढ़ सकते, सिद्दीक़ अकबर के आगे नहीं बढ़ सकते। हज़रत उमर ये कहते भी थे हज़रत अबू बकर से, क्या अबू बकर मेरी जिंदगी की पूरी नेकियां ले लो, पूरी नेकियां ले लो,
وہ ایک رات مجھے دے دو جو غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ گزاری تھی، وہ ایک رات دے دو۔ وہ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، صدیق اکبر ہجرت کے وقت ساتھ ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جان حدیثیں آج بھی اٹھاؤ، بخاری شریف، مسلم شریف، حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف لائے، ابو بکر ساتھ میں تھے، عمر ساتھ میں تھے۔ پہاڑ پر گئے احد پر، رسول اللہ اور ساتھ میں ابو بکر تھے، عمر تھے۔ جہاں جہاں دیکھو حدیثوں میں ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت پورے مدینے والوں کے لیے ایسا خوشگوار زمانہ تھا۔ ٹھنڈیوں کے دن آئے، جاڑے کے دن تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا، جاڑا لگ گیا، سردی پکڑ لی۔ ربیع الاخر کا مہینہ تھا اور اسی جاڑے کی شدت نے آپ کو ایسا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ آپ مرض الموت میں آ گئے، موت کی بیماری، بستر پر آئے۔ لوگ آنے لگے، اس وقت آپ سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ کسی کو جانشین مقرر کریں، تو آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ عمر سب سے بہترین شخص ہیں، تم چاہو تو منتخب کر لو اپنے اعتبار سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ربیع الثانی، 13 ربیع الاخر کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن یہ وصیت کر گئے تھے کہ اے میرے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، میرا جنازہ تیار کر کے رسول اللہ کے حجرے کے سامنے رکھ دینا، اور اجازت لینا، اے اللہ کے رسول، آپ کا دوست آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اشارہ مل جائے تو مجھے حضور کے ساتھ دفن کر دینا، اور اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ سوچو میرے عزیزو، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ حضور کی وفات ہو چکی، حضور کی قبر کے پاس جا کر حضرت ابوبکر کہتے ہیں اجازت لینا، اور صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کیسے ہم اجازت لیں گے۔ پتہ چلا صحابہ کا بھی عقیدہ وہی تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، آپ کی غسل کے بعد، تکفین و تجہیز ہونے کے بعد، حضرت عمر فاروق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد جنازہ لا کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے رکھا گیا، اور پکار کر کے حضرت عبد الرحمن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا خلیل آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ ابھی صحابہ موجود تھے، وہ باہر کھڑے ہو کر عرض کر رہے تھے، اچانک حجرے رسول کے دروازے کی چٹخنی کھلی، دروازہ خود سے کھل گیا، آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باضابطہ اندر داخل کر کے حضور کے پہلو میں، جہاں سے حضور کا شانہ شروع ہوتا ہے، قبر بنائی گئی، لحد بنائی گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبر انور میں دفن کیا گیا۔ سلام ہو اس تربت انور پر جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کا دامن تھاما، اور ہر گھڑی ایک جنگ ایسی نہیں، ایک جہاد ایسا نہیں جس میں صدیق اکبر کبھی پیچھے رہے ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں، وہ بڑے بہادر بطل جلیل کہتے ہیں، جنگ بدر میں ایسے حالات پیش آ گئے تھے کہ ہم لڑنے کو تو تیار تھے ہر کوئی، لیکن رسول اللہ کی حفاظت کا مسئلہ سب سے بڑا سخت تھا۔ سب صحابہ اس سے ڈرے ہوئے تھے کہ صحابہ میں سے کون ہے جو رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا، کیونکہ اگر ان کے ہوتے ہوئے حضور کی تک ایک تیر بھی پہنچ گیا تو صبح قیامت تک اس صحابی کا نام لیا جائے گا۔ ان کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو تیر پہنچا تھا، صحابہ اس ذمہ داری سے ڈرے ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں، بدر کے اس میدان میں سب صحابہ جہاں ڈرے تھے، سب سے پہلے آگے آنے والے حفاظت مصطفیٰ کے لیے وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ کہا میں آگے رہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق بدر کے میدان میں حضور کے محافظ بن کر ڈیفنس کے طور پر ایسے کھڑے تھے۔
अजीज़ान गिरामी, ये एक वक्त नहीं, हिजरत का सफर याद करो। जब मक्का से हिजरत करके मदीने मेरे आका जा रहे हैं, गारे सौर में सांप से अपने आप को डसवा लिया लेकिन पैर नहीं हटाया। जान जाने के करीब थी लेकिन हुजूर की नींद उनको अजीज थी। और सफर में जब चल रहे थे, कभी हुजूर के आगे जाते, कभी पीछे जाते, कभी दाएं कभी बाएं। हुजूर ने पूछा, अबू बकर ये क्या कर रहे हो? रास्ते में चल रहे हो, कभी आगे जाते हो, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दुश्मनों के हमले का मुझे खौफ है। कभी तीर से इधर ना आ जाए, कभी इधर से तीर ना आ जाए, कभी इधर से ना आ जाए। बार बार डर करके चारों तरफ हुजूर के घूमते थे कि कोई तीर आए तो हुजूर तक नहीं, पहले मुझे लग जाए। हुजूर की हिफाजत का इस कदर ख्याल करने वाला मुसलमानों का अजीम खलीफा। और फिर जानते हो, मदीना करीब आ रहा था हिजरत के वक्त। उनकी वो अदा मुझे बड़ी अजीब लगती है, बड़ी भा जाती है, किसी की सोच वहां तक नहीं जाती। हुजूर के साथ सिद्दीक अकबर आ रहे मदीने में, मदीने वाले बेताब थे, बेकरार थे हुजूर का इस्तकबाल करने के लिए। पूरे ऊंचे टीले पर खड़े हो गए थे सनीयतुल वदा की घाटी में। बच्चियां हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, हुजूर की एक झलक देखने के लिए खड़े थे। और जब अबू बकर सिद्दीक और रसूलुल्लाह मदीने के करीब तर आने लगे, सिद्दीक अकबर ने क्या किया, अपना जुब्बा उतार दिया। अपना जुब्बा उतार करके ऊंचा करके रसूलुल्लाह पर साया करने लग गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कपड़ा इस तरह साया करके चलने लगे। पूरे सफर में तो ये नहीं किया, मदीना दिखने लगा तो जुब्बा उठाकर साया करने लग गए। हुजूर ने पूछा, ऐ अबू बकर ये क्या कर रहे हो? सिद्दीक अकबर का ईमान देखो। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मदीने वाले नए लोग हैं, अभी उन्होंने आपको देखा नहीं, कहीं अनजान में मुझ जैसे गुलाम को वो रसूल न समझ ले। मैं अपना जुब्बा उठाकर आप पर साया इसलिए कर रहा हूं ताकि दुनिया हमेशा पहचाने गुलाम गुलाम होता है, रसूलुल्लाह के साथ ये चल रहा है। मेरे अजीजों, सिद्दीक अकबर का ये ईमान, ये जज्बा, ये हजारों फजीलतें हैं। मैं आज उनकी खिलाफत का असल दौर, उनकी खिलाफत की फुतूहात अर्ज करने आया था। तारीख खिलाफत जिस दिन से कायम हुई और उनकी वफात तक 2 साल 3 महीने 4 दिन, यह ऐसा सुनहरा दौर था कि आज भी तारीख में रकम है। अपने तो अपने, गैरों ने भी इसका इकरार किया है। अबू बकर और उमर जैसी खिलाफत दुनिया में देखी ही नहीं गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के बाद जो हालात पेश आए, मेरे अजीजों, वो बहुत अजीम हालात हैं, क्योंकि हजरत उमर का दौर आने वाला है। लेकिन इतनी बात मैं अर्ज करूंगा, सिद्दीक अकबर की खिलाफत का दौर खत्म होने के बाद हमारी तकरीर आज इस बात पर खत्म होती है, ऐसे निकम्मे उनको क्या खिराज अकीदत पेश करें। आज मुझे अफसोस होता है उन बदबख्त कीड़ों पर जो सिद्दीक अकबर पर उंगली उठाते हैं, कभी उनकी खिलाफत पर, कभी उनकी सियादत पर, कभी उनकी इमारत पर। याद रखो, आज लोग किसी न किसी तरह तुम्हारे मोहल्लों में दाखिल होकर के अलग अलग शोशे छोड़ रहे हैं, इनका पहला नंबर, उनका पहला नंबर। नहीं, रसूलुल्लाह के बाद पूरी उम्मत में सबसे अफजल कोई है, वो सिद्दीक अकबर की जात है। यही अकीदा हर सुन्नी का होना चाहिए। अब उनकी फजीलत में एक ही जुमला काफी, एक जुमला काफी है, मेरे आका का फरमान। मैं क्या बयान करूं, खुद रसूलुल्लाह फरमाते हैं अपने आखिरी दौर में, हुजूर फरमाते हैं, मेरे साथ जितने लोगों ने अच्छा सुलूक किया था, जितने लोगों ने मेरे साथ एहसान किया था, मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। हुजूर फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक के एहसान का बदला मैं नहीं दिया। ये मेरे आका ने फरमाया, खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया। अब उम्मत क्या बदला चुका सकेगी? इसीलिए मैं कहता हूं, सिद्दीक अकबर की जात ऐसी है जिनका एहसान पूरी उम्मत पर सुबह क़यामत तक रहेगा, पूरी उम्मत पर है। सलाम हो उस तुरबत अनवर पर, करोड़ों रहमतें नाजिल हो सिद्दीक अकबर की जात पर। मौला करीम तेरी बारगाह में दुआ है, ये चंद मुसलमानों की सुन्नी सहीउल अकीदा जमात तेरी बारगाह में दुआ ये करती है कि मौला गुमराह अकीदों से हमारी हिफाजत फरमा।